اور سامعین، نہایت مختصر وقت میں صرف 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ اہم باتیں اس لیے چھوٹ جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ شاید بیان کی گئی ہوں۔ وقف یہ ہمارے لیے عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ اسلام صرف تنہا اپنے لیے جینے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، ہم اپنے لیے بھی جیتے ہیں، اپنے سماج کے لیے بھی جیتے ہیں، غریبوں کا درد بھی سینے میں رکھتے ہیں، بیواؤں اور مسکینوں کی دادرسی بھی کرتے ہیں۔ اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا صدقہ قرار دیا ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو وقف یہ صرف عام سا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عبادت سے جڑا ہوا ایک لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا اور جن کی زمین تھی ان سے کہا ثامنونی یا بنی نجار، لیکن انہوں نے کہا کہ لا نطلب ثمنہ الا من اللہ، کہ ہم تو اس کی قیمت آپ سے نہیں لیں گے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا اجر لیں گے۔ تو اپنی مال اللہ کے راہ میں قربان کرنے، اپنی پراپرٹی کو اللہ کے راہ میں وقف کرنے کا جو تصور اسلام میں ہے، مسلمانوں میں ہے، وہ اتنی واضح شکل میں کہیں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے ہماری وقف کی جو پراپرٹیز ہے وہ ایک خاطر خواہ مقدار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی بہت ساری چیزیں اگر مثالیں دیکھنی ہیں تو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ من حفر بئر روما فلہ الجنہ، تو انہوں نے اسے خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر کی زمین، بہت پیاری زمین، بہت پسندیدہ زمین انہیں حصے میں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بماذا تأمرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسندیدہ مال میری ملکیت میں آیا ہوا ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دو اور اس کا جو پھل ہے غریبوں کو دے دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بے سہارا لوگوں کو۔ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا بنا، لوگوں نے، ہمارے اجداد نے سہارا بننے کے لیے یہ چیز دی ہے، لہذا اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ جو قانون آیا ہے اس میں بہت ساری شکوں پہ بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہم نہایت ادب کے ساتھ حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بے چینیاں محسوس کی جائیں، ہماری پریشانیاں محسوس کی جائیں اور ہمارے اجداد کی وراثت کو محفوظ کیا جائے۔ انہیں قانونی بیجا قانونی جیڑیوں میں جکڑا نہ جائے۔ ہمیں انسانی فلاح و بہبود کا کام آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ کرنے دیا جائے، اتنی سی گزارش ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ جناب مولانا مصطفیٰ بشیر ندوی صاحب۔